پچھلے جمعہ مبارک میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے شیخ الاسلام والمسلمین روح الانبیاء کے بیان حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کے اوپر بیان دیا تھا، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز یہ واقعات پورے ہو جائیں اور اللہ کے ولی کی کامل زندگی کے کچھ زمانے حیات کے حالات آپ تک پہنچے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کاملین کی کامل محبت عطا فرمائے۔ یہ اولیاء اللہ، ان کی محبتیں انسان کا سویا مقدر سنوار دیتی ہیں، ان کی محبتیں انسان کے دل کو پاک کرتی ہیں، ان کی محبتیں انسان کی روح کو بالکل اجلا اور صاف کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول یعنی مقبول بارگاہ الہ اور بارگاہ رسالت معاف ہو جاتے ہیں۔ واقعہ میں نے یہاں ختم کیا تھا پچھلے جمعہ مبارک کے اندر حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ اور شریف کے اندر کنویں میں 40 دن تک صلاۃ ماخوذ کا چلہ کاٹا اور اللہ الصمد کا ذکر کیا، یہ بتایا تھا، اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ 40 دن کا چلہ تھا حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح اولیاء کرام ہمیشہ اپنے نفس کو مارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مختلف مجاہدات کے اندر ڈالتے ہیں۔ اس چلے کے بعد بھی بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 سال تک اور بھی عبادتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں۔ دہلی میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چند دن رہنے کے بعد آپ نے مرشد سے اجازت طلب کی کہ دہلی کے اندر لوگ کثرت سے میرے پاس آتے ہیں اور میری عبادت اور ریاضت کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے، تو میں چاہتا ہوں مزید اس مجاہدے کو جاری و ساری رکھوں، تو مجھے اجازت عطا فرمائے تاکہ میں ہانسا چلا جاؤں، اور ہانسا جا کے میں اللہ تعالیٰ کی ذکر و فکر میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور معرفت کو مزید اور حاصل کروں۔ تو آپ کے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کی رشی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت عطا فرمائی۔ آپ فرید جا رہے ہو تو جاؤ، شاید اللہ کو یہی منظور ہو کہ آخری وقت تم میرے پاس نہیں ہوگے، لیکن جب میرا وصال ہوگا تو 5ویں روز خرقہ، سجادہ اور مصلی اور میرے تبرکات 5ویں روز تجھے مل جائیں گے حمید الدین ناگوری کے ہاتھوں۔ تو آپ اپنے مرشد سے اجازت لے کر روانہ ہوئے اور ضلع حصار کا ایک موضع ہانسا ہے، اور ہانسا جو ہے ہندوستان کے اندر، وہاں آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے ڈیرا لگا لیا، اور جمعہ کا دن تھا، آپ پھٹے پرانے کپڑے، تو ان کپڑوں کو دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی درویش ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے
ہوں گے، ان کے بال غبار آلودہ ہوں گے، لیکن یوں سمجھو کہ گدری میں لال ہوں گے۔ ان کو ہر کوئی نہیں جان سکتا، صرف وہی پہچانتا ہے کہ جس کو اللہ نے روحانی آنکھ دی۔ جو معرفت والی آنکھ ہے وہی دیکھ سکتی ہے۔ تو بہت سارے اللہ والے اپنے آپ کو بالکل چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس سے لوگ سمجھے کہ یہ بیکاری ہے، یہ مانگنے والے، لیکن وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، حقیقت میں وہ اولیاء اللہ ہوتے۔ اس لیے حضرت یار پہ کھڑی نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں اونچی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بیڑا، تے در در تے وہی ٹکڑے منگنا، تے مائیے مسجد کے امام بہت بڑے عالم تھے، اور ایسی ان کی تقریر ہوتی تھی، اور اثر تقریر کہ دلوں پہ اثر ہوتا، اس لیے کہ جنہوں نے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو سیدھا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کا اثر زبان پہ جاری کر دیتا، بڑے پر اثر تھے۔ اس لیے حضرت غوث پاک کے شہزادے کہنے لگے کہ ابا ہم بڑی دلیلوں کے ساتھ، عربی عبارتوں کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، لیکن لوگوں پہ 10 سے مسنی لوگ ہوتے، اور آپ ذرا سی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے میاں ہم نے دل سیدھے کیے ہوتے، تو جب دل سیدھا ہو تو پھر زبان پہ اثر ہوتا۔ تو وہاں کے امام صاحب بڑے پر اثر تقریر کرتے، دور دور سے لوگ آتے، ان کا نام ہے جمال الدین حاصری، یہ ترک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، جمال الدین حاصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بابا صاحب بیٹھے ہوئے آتے، بابا فرید کا شکل، کپڑے ظاہری پھٹے ہوئے، حالت پر آگندہ، کوئی جانتا نہیں تھا کہ اللہ کا ولی ہے درویش۔ جیسے ہی ان کی نظر پڑ گئی جمال الدین ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انہوں نے اپنی تقریر کا رخ ہی موڑ دیا، کہا لوگوں آج ایک شراب سخن شخص آج ہماری مسجد میں آیا ہوا، اور پہچانا انہوں نے، کہا یہ اللہ کا ولی ہے، ظاہری انہوں نے حال درویشوں فقیروں والا بنایا ہوا ہے، لیکن ان کا دل ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے جلوے ہیں، لہذا ان کی طرف توجہ کرو۔ تو انہوں نے جمال الدین حاصری نے تقریر ساری حضرت بابا فرید کے اوپر کر دی کہ ہانسا والوں بڑے خوش نصیب ہو کہ آج ایک شراب سخن ہمارے پاس آیا ہے، اور ان کی زیارت کرو اور دل کی دنیا کو آباد کرو۔ اس لیے فرمایا دل دریا سمندر ڈوں گے تے کون دلا دیا جانے وہ چودہ تب
آج کل کے مریدوں کی طرح نہیں ہے. حقیقی مرید 12 سال تک بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کی محبت میں ہانسا میں رہے 12 سال تک، اور دن رات ان کو مجاہدوں میں لگایا. وہ وقت کے امام بھی تھے اور بابا صاحب کے مرید. پھر مقام کیا پایا؟ مقام یہ پایا کہ بابا صاحب جب کسی کو خلافت عطا فرماتے تھے تو مہر لگانے کے لیے جمال الدین ہاشمی کے پاس بھیجتے تھے. اور بیچ میں اس مرید کے اوپر مشکل وقت بھی آیا ہے، کیونکہ شیطان کے بار بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں. توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لیں. بابے بلے شاہ کے اوپر بھی یہ وقت آیا تھا، لیکن آخر انتہا اچھی ہو گئی کہ پیر کو راضی کر لیا. تو ایسی حالت جو ہے حضرت جمال الدین ہاشمی کے اوپر بھی آئی تھی. کچھ عرصہ تک یہ بابا صاحب سے دور بھی رہے اور روحانی توجہ کر کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی نے اپنی طرف کھینچ لیا. جب اپنی طرف کھینچا تو بابا صاحب کی تھوڑی ناراضگی ہوئی. تو یہ ملتان، یہ بیٹا خاموش ہو، ملتان کے جنگلوں کے اندر آپ کئی سالوں تک مارے پھرتے رہے. پھر کسی مرید نے جا کے حضرت بابا فرید سے کہا حضور معاف کر دیں. تو ان کو حاضر کیا، رنگ بھی چلا گیا، بڑے پھنسیاں نکل آئی. اس لیے کہتے ہیں کہ مرشد کوئی ایسا کام نہ کرو کہ مرید سے پیر ناراض ہو جائے، اور جب پیر ناراض ہوتا ہے تو پھر سمجھو خدا ہی ناراض ہو جاتا ہے. نہیں پلا 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 پیر دے بلوں تے نظر عنایت ہوئی. نہیں پلا تے پتر فاطمہ دا ایک پل نیے تے تلوار پلا. آخر حضرت جمال الدین ہاشمی کو پیش کیا گیا. حضرت گنج شکر کی نظر پڑی، آپ فرمانے لگے جمال ما جمالس، یہ میرا جمال ہے. کیا ہے؟ میرا جمال ہے. جب آپ نے فرمایا یہ میرا جمال ہے، یہ فرید کا جمال ہے، تو وہ روحانی طاقتیں تمہارا بحال ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ مرشد کو کوشش کرو راضی رہے. اگر ناراض ہو گیا تو پھر روحانی معاملات جو ہے اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر پیر و مرشد کی محبت کے اوپر قائم و دائم. حضرت بابا فرید 12 سال وہاں آپ نے گزارے، اور ایک دن آپ کے خواب میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور بلا رہے ہیں. یہ مسعود ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آؤ گے. آپ سمجھ گئے کہ پیر و مرشد کا انتقال مثال ہو گیا، اور صبر کر کے جب پہنچے تو واقعہ وہ جس دن زیارت ہوئی تھی وہ مثال وہاں پہنچے، اور آپ اپنے پیر و مرشد کی مسند کے اوپر بٹھائے گئے. کچھ دن رہے، اور وہاں رہنے کے بعد آپ کا ایک مجذوب عاشق تھا جس کو کہتے تھے سرہنگا. دہلی میں وہ ہر جمعے کو بابا صاحب کی زیارت کے لیے آتا تھا. جب آپ وہاں سے آئے وہ بھی پیچھے پیچھے آتے، لیکن دربانوں نے دروازے پہ روک دیا، اندر نہ جانے دیا. اور جب آپ باہر نکلے جمعے کی نماز کے لیے تو وہ کہنے لگا وہاں ہوتے تھے تو ہمیں امید ہوتی تھی ہم آپ کی دید کر لیتے، اور یہاں آپ آئے تو ملتے ہی نہیں. تو آپ نے یہ غیبی اشارہ سمجھا اور دوبارہ ہانسا کی طرف سفر کیا. تو مریدوں نے کہا حضرت پیر و مرشد کی گدی میں بیٹھے ہیں اور باز و نصیحت کریں. آپ نے فرمایا مجھے مرشد نے جو نعمت دی ہے وہ یہاں وہاں سب پر ہے. تو آپ پھر ہانسا تشریف دے دیں، اور
کچھ عرصے کے بعد وہاں سے آپ جہاں آپ کی پیدائش ہے کتبات وہاں تشریف لائے اور وہاں گئے تو وہاں بھی بھیڑ، جدھر جائیں اللہ والوں کے پیچھے لوگ اور جتنے لوگ آتے تھے وہ سارے اپنے مقصد کے لیے، کوئی روٹی روزی کا تمیز چاہتا ہے، کوئی دعا کراتا ہے، لیکن سب کا مقصد دنیا۔ بہت کم لوگ ایسے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اور یہاں بھی ہمیں ایک عرصہ ہو گیا یہی صورت، مولوی جی نبی دے دیو، بیٹی نہ فرمان ہوگی، بیٹا نہ فرمان ہو گیا، کاروبار نہیں ہے، روٹی روزی نہیں ہے، سب یہی۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت کوئی دعا کر دیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو۔ سب مانگا تو کیا مانگا، دنیا مانگی ہے۔ اور میں آتی لعنت دنیا تے ساری دنیا بھائی تارا اللہ کے حقی فرماتے ہیں الدنیا جیبت والطالب کلاب، فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی محبت سچی محبت ہے، جب رب کی محبت مانگو گی تو اللہ دنیا بھی دے گا، دین بھی عطا کر دے گا۔ تو رب سے جب بھی مانگو اس کی محبت مانگا کرو۔ بھئی دنیا تو اللہ نے آپ کو دنیا میں بعد میں بھیجا ہے، 4 مہینے ماں کے پیٹ میں سے لکھ دیا گیا کہ اس کو اتنا رزق ملنا ہے، اس کی فکر نہ کرو، فکر کرنا ہے تو رب کی کرو، رب کے ذکر کی فکر کرو، اللہ کی محبت کی فکر کرو۔ حضرت فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہاں سے بھی روانہ ہو گئے، یہاں بھی لوگ ہمیں عبادت میں چین نہیں لینے دے رہے، تو آپ آ گئے اجودھر، جس کو آج کہتے ہیں پاک پٹن۔ بعض روایت میں جلال الدین اکبر نے اس کا نام پاک پٹن رکھا، اور یہ بابا صاحب کا عقیدت مند بھی تھا، آپ کا مزار بنوانے میں اس کا ہاتھ بھی تھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جلال الدین اکبر بھی جنتی دروازے سے گزرا۔ آپ اجودھن آئے، اصلی نام ہے اجودھن، بعد میں پاک پتن، یہ دریائے ستلج جو ہے یہ بالکل قریب بیٹھا تھا، آپ دیکھو کہاں چلا گیا۔ تو یہاں آپ تشریف لائے، اور جہاں آج حضرت عزیز مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، یہاں سارا جنگل تھا اور کریل کے درخت تھے، یہ کری کے ڈیلے نہیں ہوتے، کریل، اور بابا فرید کی پسندیدہ غذا بھی کریل کے ڈیلے تھے، جن کو ابال کے آپ کھاتے تھے۔ اور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس دن کریل کے ڈیلے جو بالتے تھے اس میں نمک ہوتا تو ہمارے لیے سمجھو وہ عید کا دن ہوتا، اس قدر مجاہدے کرتے تھے بابا فرید، اور کرواتے تھے اپنے مریدوں کو سر روٹیاں نہیں بلکہ سوکھے ٹکڑے بھی مل جاتے تو کہتے تھے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یہاں روز ہی پراٹھے، روز چپاتیاں ہے، اور کام ایک بھی نہیں ہے اللہ والوں والا ہے، کھا کے بھی نہ شکری، نماز نہ پڑھنا، دین میں نہ چلنا۔ ان لوگوں نے کیسی محنتیں کی، آپ وہاں چلے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ جی بھر کے عبادت کرتے رہے اور مسجد میں آ جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کسی نے خبر دے دی یہ جو آیا ہے نا یہ درویش، یہ بڑا اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ان دنوں میں اجودھن کا تھوڑا پس منظر میں بیان کر دوں۔ اجودھن کی حالت کیا تھی؟ اجودھن میں جادوگری بہت تھی، شعبدے بازی بہت تھی، جیسا آج کے دور میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ آستانے کھلے ہوئے اور لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو جوگی بڑے تھے، ان میں ایک جوگی تھا جس کا نام تھا شبو ناتھ، اور یہ کچھ چلے کر کے بھی اس نے کچھ مقام حاصل کیا ہوا تھا۔ 7 دن بغیر
کھائے پیے گزار دیتا، 8ویں دن دودھ پیتا، جتنا بھی کوئی لے آتا پی جاتا، اور وہ ایسے نہیں پیتا تھا، اس کی تعریفیں کرنی پڑی، تو بڑا جی اللہ والا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی تعریفیں جا کے وہ پیتا تھا، اور کچھ اس نے چلے بھی کاٹے ہوئے تھے، لیکن اس کو انتظار تھا کوئی اللہ والا آئے اور میرے دوسرے مقامات بھی حاصل ہو جائے، مجھے کوئی اللہ والے کی توجہ مل جائے۔ تو اس نے جب سنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو وہ آپ کے پاس آیا، اور آتے ہوئے اس نے پہلے آزمایا اگر فقیر ہوگا کیا ہوگا۔ اچھا آج کل لڑکوں کو دیکھا ہے نا، یہ کان کے اندر بھی بالیاں ڈالی ہوتی ہیں، ڈالی ہے نا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے نبی پاک فرماتے ہیں من تشبہ بالقوم فہو معہم، بخاری شریف، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ عورتوں کی طرح بال رکھ لینا، چٹیاں باندھ لینا، یہ کانوں کے اندر بالیاں ڈال لینا، یا بالی نما کو چیزیں ڈال لینا، اور چھلے وغیرہ ڈال لینا، یہ سب منع ہے شریعت کے اندر۔ ہاں عورت کے لیے ہے کانوں کا سیون۔ یہ ریت چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ سے، تو یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، یہ بھی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ بہرحال اس نے چھلے ڈالے ہوئے تھے، چھلے نما، تو کہا اگر فقیر ہوگا تو نظر کر کے ان کو توڑ دے گا، کیا کرے گا؟ توڑ دے گا، اور پھر اس کے خیالات بدلتے رہے، جیسے جیسے بدلتے رہے کام بھی ہوتا رہا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے آیا، لیکن آیا آزمانے کے لیے، اس لیے فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس جایا کرو، آزمائش نہ کیا کرو، بلکہ یہ سوچ کے جایا کرو کہ ہم فیض لینے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا اللہ کے ولی کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو اللہ کے نور سے سارا کچھ نظر آ جاتا ہے، دل کے خیالات بھی اللہ کا ولی جانتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ نے توجہ کی اس کے کانوں کی طرف، تو وہ دونوں گھٹنے جو ہے نا ڈالے ہوئے تھے، وہ دونوں ٹوٹ کے گر گئے۔ پہلی بات تو پوری ہو گئی ہے۔ پھر خیال آیا کہ کاش یہ زمین پہ لگا دیں اور وہ ہری ٹانیاں بن کے اوپر آئے۔ پھر اس نے آزمایا، آپ نے پکڑا اور زمین میں لگایا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ مدرے ٹانیاں بن کے نکلا۔ نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے، اور غیر مسلم سے ہو تو یہ شبد بازی استدراج کہلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس نے دیکھا یہ ٹانیاں بن کے زمین سے ہری ہری کوکلیں نکل آئی، ٹانیاں بنتی چلی گئی، تو قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا حضرت بس میری دوڑ ختم ہو گئی، قسمت اچھی تھی، اللہ والے کی نگاہ ہو گئی، تو وہ آپ کا مرید ہو گیا، آپ کی غلامی میں آ گئے۔ وہ اللہ والوں کی غلامی جو ہے وہ بڑی بات ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ کی، فرمایا دل کی دنیا کو آباد کر دیا، جو کہ جتنا استدراج تھا سب سے توبہ طے ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کی طرح، علم تو ان کے پاس بھی گندا تھا، لیکن گندے علم سے انہوں نے اچھائی کو پرکھ لیا کہ جادو گندا علم ہے، نبوت کا علم سچا علم ہے۔ فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ جب اللہ والے کو پرکھ لیا تو دل بھی صاف ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں تن رب سچے دا حجرا تے کڑیا باغ بہارا ہوں۔ اگر غور کرے انسان کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اور میں پوری کائنات اس دل کے اندر موجود ہے، سارے
ساری نورانیت کے جلوے بھی ادھر موجود ہے۔ اور میں بچے کوزے اور بچے مسلے تے سجدے دیا تاراں بچے کعبہ اور بچے قبلہ تے اللہ مرشد مل گیا باہو، کامل مرشد اور ملیا باہو تے آپ بھی لیسے سارا اللہ والوں کو آزمانے کے لیے آیا، خود اللہ والوں کی نظر کا نشانہ بن گیا، اور میں اللہ والوں کی نگاہ ہو گئی۔ لیکن میں کہتا ہوں چور بھی ہو، ڈاکو بھی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ والوں کی نگاہ ہو جائے تو پھر بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ اس لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جن کے میں اشعار پڑھ رہا ہوں، ورنہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی شان غوثیت کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں چورا نو تو قطب بناوے تے میری چوری اچکا تیرے درد فیض ہزارا تائیوں تیرے در نو میں تکا۔ ایک مولوی صاحب تھے ہمارے یہ حسن صاحب گلشن غازی سے آئے، انہوں نے خواہش کی ہے تو میں ان کی خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ بڑی اچھی بات کی خواہش کی ہے، بات چل رہی تھی اللہ والوں کو نہ آزمایا۔ ایک مولوی صاحب تھے اور تھے غیر مقدم، کہتے نا اہل حدیث، وہ بابا صاحب کے پاس اکثر آتا اور آپ کو تنگ کرتا، کہتا جی وہ اسلام کے رکن کتنے؟ تو آپ فرماتے 6۔ کہتے یہ تو پہلے ہی پیر دیکھا جڑے 6 آتے ہیں، اسلام کے رکن تو 5 ہیں، کیونکہ اللہ والے تو سمجھتے تھے، اس لیے آپ چھیڑنے کے لیے کہہ دیتے تھے 6 خاجی کلمہ نماز روزہ زکات، یہ 5 ہی ارکان ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، کلمہ پہلا ہے، نماز دوسرا ہے، روزہ تیسرا ہے، اور زکات چوتھا ہے، حج 5واں۔ چھٹا رکن تو آج تک ہم نے کسی حدیث میں پڑھا ہی نہیں ہے، اور تو کیسا پیر بنا پھرتا ہے، اور کانا کس کو دے رہا ہے؟ گنجے شکر کو۔ اور ہے مولوی نا، فقیر ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، مولوی کال میں پھنسا رہتا ہے، فقیر حال میں پہنچ جاتا ہے، فقیروں کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ سارے مولویوں کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیں، پہلے ہی بڑے مخالف۔ تو آپ کہنے لگا کہ جی 6 نہیں ہوتے 5، آپ نے فرمایا میاں 6 ہے، میری گل پکی۔ مولوی صاحب حج میں گئے، حج کر کر کے 7 حج کیے، کتنے؟ 7 حج کیے۔ اس کے بعد آیا کئی سالوں کے بعد، اور پانی والے جہازوں پہ سفر ہوتا تھا، تو واپسی میں جہاز غرق ہو گئے، مولوی صاحب بھی کسی پٹھے پہ لگ کے پہنچ گئے کنارے پہ۔ آپ جنگل بیابان اور کوئی پوچھنے والا نہیں، تو باہر نکلے، کچھ کھایا پیا تھا، غم ہو گیا۔ اب تو ایک دن بھی روزہ کر رکھتے ہیں تو شام کو چھوٹی جی شکل پڑی ہوتی، یہ حالت۔ مولوی صاحب کی حالت غیر 2-3 دن گزرے تو آپ بھوکے بھی پیاسے بھی، پانی بڑا کھارا سمندر کا، تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے، پانی بھی پکڑے ہے اور سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا بھی رکھے۔ تو بڑے بڑے اہل علم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو انوار الفرید کے اندر پڑھ لیں۔ حضرت مسلم نظامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی پاکپٹن میں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو بزرگ آئے، روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا، اور آئے تو کہنے لگے جی کی کیا بات ہے؟ کہا جی بابا جی بڑی بھوک لگی ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اب کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا جی 7 حج کیے،
بڑی نمازیں پڑھی ہیں اور یہ وہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میاں ایسا کرو، حج کا ثواب مجھے دے دو جتنے حج کیے، اور روٹی بھی مزے سے کھا لو، پانی بھی جتنا چاہتے ہو پی لو۔ آگے بیٹا بیٹھو، منظور ہے مجھے، ساتھ حج کا ثواب بھی گیا اور پانی اور روٹی کے بدلے۔ کچھ دن ہوئے پھر آ گئے، کہا جی بابا جی بھوک بڑی لگی، آج کیا دو گے؟ کہا جی نمازیں میرے پاس ہے، وہی دے سکتا ہوں۔ نمازیں ساری لے گئے، پھر کرتے رہے، آخر مولوی صاحب نے سارا کچھ دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، قلم ہے، لکھ کے دے دو، میں نے اپنا سارا عبادتوں کا ثواب حج کا روزوں کا یہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، دے دیا، اور اسی طرح جہاد آیا اور وہ سوار ہو۔ پھر بابا صاحب کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے جی یہ شریعت کے ارکان کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 6۔ چھٹا کون سا کا روٹی؟ تو آپ نے فرما دیا، کہا جی نہیں 5 ہی ہے۔ کہا مولوی صاحب اگر حوالہ مل جائے تیرا خود تو پھر کیا کہنے؟ تو وہ جو پرچی تھی سنبھال کے رکھی تھی، کہا یہ دیکھ لو تیرا ہی لکھا ہوا۔ جب اس نے دیکھا تو قدموں میں گر گیا، کہنے لگا واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، تو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی۔ یوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اجودھن پاک پٹن میں ڈیرا لگا لیا اور وہاں آپ دین اسلام کی تعلیم، اور یہ چشتیہ سلسلے کا ایسا آفتاب ہے کہ جس کی نورانی کرنوں نے برصغیر کو منور و روشن کر دیا۔ جو آپ کی صحبت میں فرید الدین گنج شکر کی آتے تھے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اور ہندو آتے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ جب آپ نے آ کے ڈیرا لگایا، 24 سال آپ نے پاک پٹن میں گزارے۔ کتنے؟ 24 سال، اور 24 سال کے اندر آپ نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے شیخ الحدیث نہ کر سکے، بڑے بڑے اہل علم نہ کر سکے، اور آپ نے دن رات دین اسلام کی تبلیغ۔ اور میں نے پاک پٹن کی تاریخ کے اوپر ایک کتاب کسی دور میں خریدی تھی، اس کے اندر میں نے پاک پٹن کی تاریخ کے اندر اس کا پرانا نام اجودھن، سارے ہندو یہاں آباد تھے، زیادہ تر ہندو، اور آپ کی تعلیمات پہ وہ سارے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نیک بندو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کی باتیں سنو گے، باز و نصیحت سنو گے، فرمایا تمہارا ایمان بھی تازہ ہوگا، تمہارا دل مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر اللہ، آج تو بڑا جدید دور ہے، کوئی زمین کا انتقال کرانا ہو تو آسانی کے ساتھ پراپرٹی خریدنی ہو، وہ دور سستائی کا دور تھا، ایسا دور تھا کہ زیادہ ہی ان چیزوں کے معاملات نہیں تھے۔ آپ نے جو جہاں آپ کا مزار ہے، توجہ کریں، وہ زمین آپ نے کچھ پیسوں کے بدلے وہ خرید لی، اور خریدی بھی ہندو سے خریدی۔ چھوٹا سا ٹکڑا تھا، کہیں بڑا رہا، پرانا ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کاغذات کو گھن لگ جاتی ہے اور وہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کے ساتھ نبی پاک نے معاہدہ کیا تھا کافروں کے ساتھ، تو وہ معاہدہ نامہ کعبۃ اللہ کے ساتھ اویزا کیا گیا، اور اس معاہدے کو یہ جو گھن ہوتی ہے اس نے چاٹ دیا، اور وہ خالی کاغذ ہی رہ گیا۔ وہ معاہدہ ختم ہوا تو پھر مقاطعہ کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور کھانے پینے پہ پابندی تھی کہ مسلمانوں کو نہ کھانے کو دیا جائے، نہ اناج دیا جائے، کچھ بھی نہ دیا جائے۔ تو ایسا ہی اس کو بھی گھن لگ گئی، لیکن ہندو ہو گیا بے ایمان۔ کیا ہو گیا؟ اور بے ایمانی کی وجہ کیا بنی کہ یہ اللہ کا ولی بابا فرید دن رات لوگ نذرانے لاتے،
حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اس وقت لوگوں کا بڑا ایمان تھا تو کچھ نہ کچھ آ جاتا، لیکن بابا فرید نے فرمایا ہوا تھا نظام الدین اولیاء کو کہ جو بھی آئے فقراء میں تقسیم کرنا، کل کے لیے نہیں چھوڑنا، کل کے لیے نہیں چھوڑنا۔ دن رات نظرانے آ رہے اور لوگ آ کے وہاں لنگر بھی کھا رہے ہیں۔ معاملہ ہندو ہو گیا بے ایمان، کہنے لگا میں یہاں کوئی اپنا سسٹم کرتا ہوں اور میں نے دعویٰ کرنا ہے۔ دعویٰ کر دیا اس نے، کہا جی یہ زمین میری ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تیرے سے خریدی تھی ہم نے، کہا ثبوت پیش کرو۔ کہا تو کاغذ ہی گھل کا گیا، ثبوت کیا پیش کرے؟ کہا پھر تو میرا دعویٰ سچا ہے اور یہ زمین میری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زمین سے ہی پوچھ لیتے ہیں تو ہے کس کی؟ زمین سے ہی سوال کرتے ہیں۔ نوار الفرید والے نے لکھا، مسلم نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ 17واں پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ وراثت اللہ والوں کی ہے، اور فرمایا وہ وراثت بھی جنت، تلک الجنت التی نورث من عبادنا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کا وارث بھی اپنے بندوں کو کر دیا ہے، ساری زمین کے وارث بھی یہ، جنت کے وارث بھی یہ۔ اس لیے تو اللہ کے حبیب نے 10 صحابہ کو دنیا میں، اپنے صحابہ کو نبی پاک نے فرمایا تم جنتی ہو۔ آپ کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ والوں کو اختیار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 10 صحابہ کے بارے میں، میرا ابو بکر جنتی، میرا عثمان جنتی، میرا عمر جنتی، میرا علی جنتی۔ 10 صحابہ جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، یعنی جن کو بشارتیں دی گئی۔ تو حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا۔ یہ مراقبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ والے ہمیشہ کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو ان کے دل کے اندر اللہ کا نور جلوہ گر ہوتا، وہ اس کے اندر جھانک کر دیکھ لیتے ہیں روحانی معاملہ۔ اس لیے اللہ والوں کو سب کچھ نظر آتا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی سمجھ چاہیے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی علم چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے معرفت کا نور چاہیے۔ جب معرفت کا نور ملے گا تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ میاں ہر ایک کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، اور جب انسان نہیں سمجھتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب سمجھ میں نہیں آتا تو چپ ہو جانا چاہیے، سمجھ میں نہیں آتا تو کہتا ہے کوئی ولایت نہیں، کوئی کرامت نہیں، پھر وہ اللہ والے اور اللہ کے ولیوں کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس وقت وہ انکار کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی شامت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ خود بھی نبی، صاحب شریعت، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تجھے میں نے ظاہری علم دیا ہے اور ایک باطنی علم ہے۔ میرے وہ بندے بھی ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جن کو ہم نے علم لدنی دیا ہے، آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ پورا واقعہ ہے 16ویں پارے میں، اور 15ویں کے آخر سے شروع ہوتا ہے، 16ویں کے ابتدا میں ختم ہوتا ہے۔ یہ پورا چیپٹر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو ظاہری علم بھی اور باطنی علم دونوں عقیدے سامنے آ جائیں گے۔ تو جب اس کو سمجھیں گے تو پھر تمہیں کرامت بھی سمجھ آئے گی، اللہ والوں کی زندگی بھی سمجھ آئے گی، پھر آپ کبھی زبان سے اللہ والوں کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ یہ روحانیت بھی ایک چیز ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ کیا، ادھر سے آواز آئی فرید زمین سے ہی پوچھ لے تو کس کی ہے؟ آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھے اور پڑھ کے آپ اب کلام ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ زمین بتا تو کس کی ہے؟ آواز آئی ظاہری تو میں فرید کی ہوں، ظاہری میں کس کی ہوں؟
فرید کی ہوں اور حقیقت میں رب کی ہوں، کیونکہ جو کوئی زمین میں آسمان میں وہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اب سنو قرآن کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی زمین و آسمان میں ہے وہ تیرے رب کا ہے، کوئی چیز بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن فرمایا ظاہری فرید کی حقیقت میں اللہ کی ہوں۔ جب آواز آئی تو وہ جو ہندو جس نے دعویٰ کیا ہوا تھا اس کا پورا خاندان اکٹھا تھا، وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت اس زمین کو چھوڑیں، جو میری بقیہ زمین ہے وہ بھی آپ کے نام پہ وقف ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نام پہ وقف نہ کر، اللہ کی راہ میں وقف کر۔ آج اتنی بڑی زمین ہے وہاں مسجد بنی ہوئی، کیا بنی ہے؟ مسجد بنی ہوئی ہے، خانقاہ بنی ہے، بابا کا مزار بنا ہوا ہے، مدرسہ بنا ہوا ہے، اور آج دن رات آپ جائیں تو قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ والوں کو کوئی اپنے گھر بنانے ہوتے، کوئی اپنی دکانداری چمکانی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ وقف ہو اور یہاں دن رات قرآن کی آواز آئے۔ اور آج پاک بٹن میں جو کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ جنازہ وہاں لایا جاتا ہے کہ آج دربار کے جو امام خطیب جنازہ پڑھائیں گے، اور وہاں لے جانا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں اللہ کا ولی آرام فرما، تو یوں بابا صاحب نے وہاں توجہ کی، بڑے بڑے آئے اور بابا صاحب کے مرید ہو۔ ایک واقعہ میرا آپ کا مثال بیان کروں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک روایت ہے کہ 91 سال، ایک روایت ہے 93 سال کی عمر پائی، اور پھر آپ وہیں آپ کا وصال ہوا، آپ کا مزار آج وہیں بن جائے بھلائے۔ تو یہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے مدرسے کے طالب علم جن کو آپ قرآن و حدیث پڑھاتے تھے، تو طالب علم میں اگر نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک مدرسہ وہ تھا جو مسجد نبی میں جس کے طالب علم سیدنا صدیق اکبر ہے، سابقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس ابن مالک، عبد الرحمن بن عوف، یہ سب نبی پاک کے مدرسے کے طالب علم، حضور کے مرید بھی ہیں، نبی پاک کے شاگرد بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سورتیں نبی پاک سے پڑھی، اور نبی پاک نے ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم بھی مجھے عطا کیا۔ ان کو پڑھانے والے کون ہیں؟ بابا فرید گنج شکر، اور طالب علم کون ہے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، طالب علم ہے جمال الدین ہاشمی، طالب علم ہے علاء الدین علی احمد صابر کلیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس مدرسے کے طالب علم۔ تو بابا صاحب ان کو پڑھاتے بھی تھے اور ان کی تربیت بھی کرتے تھے، اور جن کی تربیت آپ نے کی ہے، جن کو آپ نے پڑھایا ہے، اپنی مریدی اور شاگردی میں لیا ہے، آج ان میں ایک اللہ کا ولی جس کا مزار دہلی میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی صورت میں موجود ہے، اور 7 بادشاہیاں دیکھی ہیں نظام الدین اولیاء نے۔ بات کرتا چلوں اللہ والوں کی شان، تو ایک بادشاہ تھا جو آپ سے بغض رکھتا تھا اور کہنے لگا یہ روز قوالی ہوتی ہے، روز یہ چیخو پکار کرتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء سے بغض رکھا کیونکہ قاضی بھی دشمن ہو گیا تھا۔ اس نے کہا نظام الدین اولیاء کو کہہ دو جب میں دلی میں داخل ہوں تو مجھے یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور بادشاہ ہاتھی کی سواری کرتا تھا، نظام بنسری پڑھ کے دیکھو اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کو جب مریدوں نے کہا بادشاہ مخالف ہے، فوجیں بھیجے گا، مار دے گا، آپ نے فرمایا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور ہے۔ وہ دلی میں داخل نہیں ہوا تھا، ہاتھی سے گر کے بادشاہ مر گیا۔ اللہ والوں سے جو ٹکر لیتے ہیں ان کا انجام یوں ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے بڑے بڑے معمار تیار کیے،
اور کلیئر کے اندر حضرت مخدوم صابر کلیری کا مزار ہے۔ یہاں آپ نے تربیت فرمائی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور بڑے بڑے نگینے تیار کیے۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ لوگ آپ کے آستانے سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ آخر وہ وقت آ گیا جو ہر انسان کے اوپر آنا ہے۔ موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور موت کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں 4 قسمیں میں موٹی موٹی بیان کرتا ہوں، وقت بڑا تھوڑا۔ ایک موت ہے بادشاہ کی، کس کی؟ کہتا ہوں سبحان اللہ۔ میں جب سے تقریر کر رہا ہوں بالکل خاموشی، اس کو توڑو، یہ خاموشی کا ہوتا سبحان اللہ کہا کرو کہ اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک موت ہے انبیاء اور اولیاء کی، ایک موت ہے کافر اور مشرک کی، اور ایک موت ہے بندہ مومن۔ 4 موتیں، ہر موت کا علیحدہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ کوئی بادشاہ مرتا ہے تو ملک میں فساد آ جاتا ہے، ملکی زمینی تجارتی نقصانات ہو جاتے ہیں بادشاہ کے مرنے سے۔ اور ایک موت ہے انبیاء کی، انبیاء کی موت۔ نبی پاک فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میرا مرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ جینا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کی زیارت کرتے ہیں، صحابی بن جاتے ہیں، مرنا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا میں اپنے مزار میں جا کے بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اور نبی کا دنیا سے جانا بھی خیر ہوتا ہے۔ اور کافر کی موت کیا ہے؟ اے کاش میں نہ مرتا، کاش میں دنیا سے نہ جاتا، زندہ ہی رہتا، کیونکہ مروں گا اور پھر قیامت کے دن اٹھنا پڑے گا تو حساب دینا پڑے گا، رب نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور مومن کی موت فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، قید خانے سے آزادی ہے۔ تو یہ موتوں کے اندر اللہ والوں کی موت کیا ہے؟ فرمایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار، فرمایا اللہ والے مرتے نہیں بلکہ مکان بدلتے ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یوں آپ نے نماز عشاء پڑھی 4 محرم الحرام کو، جو تکلیف تھی اس کے اندر شدت اختیار کر دی، اور یہی کیفیت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ نبی پاک نے نماز پڑھ لی تھی۔ جب یہ کیفیت طاری ہوئی اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نماز پڑھ لی؟ ہاں یا رسول اللہ پڑھ لیے۔ فرمایا پتہ نہیں پھر نصیب ہونا ایک بار اور پڑھ لی، دوسری بار دہرائی، پھر تیسری بار۔ یہی کیفیت حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی بار بار تکرار کیا۔ یہی کیفیت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہی کیفیت حضرت بابا فرید گنج شکر کی ہے، نماز پڑھ لی اور استغراق میں چلے گئے۔ اور یہی کیفیت میں نے جو میرے منیر کے اندر پڑھی ہے حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب، بڑی اللہ والوں کی زندگیاں پڑھی، اتنے آپ بیٹھے ہوئے، اس سے زیادہ میں نے اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھا، تو یہی رنگ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھی، پھر وہ استغراق میں چلے گئے، پھر ہوش آیا، ایک بار پھر پڑھی، اور آپ کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی، اور آپ جو ہے آپ کا نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیا گیا۔ 2 جگہ وہاں موجود ہے، ایک اصلی مقام ہے اور جہاں آج آپ کا مزار ہے وہاں آپ موجود ہیں۔ 70 سال بعد یا کچھ سالوں کے بعد امانتاً آپ کو دفن کیا تھا، پھر جب یہ مزار بنا تو آپ کا جسم اطہر نکالا گیا، قبر کھولی گئی تو آپ کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا۔ اس کے اوپر بھی بڑی تاریخیں ہیں۔ یہ غازی علم الدین کا کل عرس تھا، اس کو بھی ایسے ہی پولیس والوں نے لاوارثوں کے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے
चौधरी मोहम्मद शफी ने मुकदमा लड़ा और हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत ज़मानत ली गई। डॉक्टर इकबाल ने दी। 13 दिन के बाद जब गाजी इल्मुद्दीन को कब्र से निकाला तो उसका जिस्म उसी तरह सलामत था। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और आरफ़े खड़ी ने इसकी वज़ाहत की है। वो कहते जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया ते ओ कदी भी न मरी दे ओ बलियां दे दरबार उते ते तक ले दीवे बली दे। आपका जिस्म जब निकाला तो उसी तरह तरोताज़ा था। और जहाँ आज आपका मज़ार है वहाँ आप मदफून है। और आपके दफन के बाद जलालुद्दीन अकबर के हुक्म पे बाद रवायतों में है हज़रत अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से चले थे। 200 हाफ़िज़े कुरान पक्के हाफ़िज़ों को लेके आए और यूँ उनको हुक्म हुआ कि मज़ार की तामीर करो। उन्होंने एक एक ईंट के ऊपर एक कुरान पाक एक हाफ़िज़ से पढ़वाया। जो आपका मज़ार है आज एक एक ईंट पे एक मरतबा एक कुरान पढ़ा गया। और आखिरी बात कर रहा हूँ फिर बात ख़त्म। और उसके बाद जब ये मज़ार तमीर हुआ तो ख्वाब के अंदर सरकार दो आलम की निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह का वली है, बात गलत नहीं हो सकती। अब ज़्यादा दलीलों की ज़रूरत नहीं, जिसने मानना है वो बग़ैर दलील नहीं मानता। तो कहा नबी पाक की ज़ियारत हुई। नबी पाक ने फरमाया कि निज़ामुद्दीन ऐलान कर दो जो इस दरवाज़े से गुजरे। ये किताब है अखबारुल अखियार अब्दुल मुक़द्दस देलवी की लिखी हुई, पुराने बुज़ुर्गों में हिंदुस्तान में जो हदीस की सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले ये अब्दुल मुक़द्दस देलवी हैं, जिन्होंने पक्के डेरे मदीना पाक में लगा लिए थे। सरकार की बारगाह में अब कहीं नहीं जाऊंगा। ख्वाब में नबी पाक ने फरमाया हिंद चले जाओ, मेरी हदीसें जाके लोगों को बयान करो। या रसूल अल्लाह यहाँ आपकी ज़ियारत रोज़ हो जाती है, सुनहरी जालियों की ज़ियारत होती है। फरमाया तुम जहाँ भी रहोगे हमारी मुलाकात हो जाया करेगी, हमारी मुलाकात हो जाया करेगी। निज़ामुद्दीन औलिया को नबी पाक ने फरमाया खड़े हो जाओ, ऐलान करो जो इस दरवाजे से गुजर जाए जन्नती हो जाए। लेकिन कहे क्या अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैका मिन कुल्लि ज़ंबिन, कि मैं हर गुनाह से तौबा करता हूँ, पक्का नमाजी बनूंगा, आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, वो जन्नती हो जाएगा। और आज तक लोग गुजर रहे हैं। 5 मुहर्रमुल हराम 664 हिजरी बल्कि 65 शुरू हो चुकी थी और आपका मज़ार आज भी मर्जा खलायक है। 5 मुहर्रम को ये बेइज्जती दरवाज़ा खुलता और लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। अल्लाह का वली अपने मज़ार में लेटा लेटा आज भी जो वहाँ जाते हैं रूहानियत पाते हैं, सुकून मिलता है, रूहानी फैज़ मिलता है। अगले 15 नवंबर को इंशाअल्लाह बरोज़ जुमा मैं काफ़िला लेके जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ। सफ़र होता है अल्लाह के वलियों की तरफ। जो जाना चाहते हैं रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह के वलियों की मोहब्बत अल्लाह ताला कायम रखे, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए कि इन औलिया अल्लाह का कोई अमल ना कुरान के ख़िलाफ़ है, ना हदीस के ख़िलाफ़ है, ना शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ है, ना किसी सहाबी के अमल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह से दुआ है जो जिक्र किया अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। जन्नती दरवाजे के ऊपर चाहता तो था कि कुछ बयान करूँ, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। कम से कम ये भी 1 घंटे का बयान है कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह ताला ये बयान कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।